بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات۔ ارشاد نبوی ہے کہ مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت اور اتحاد اور شفقت میں جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم کو نیند نہیں آتی اور بخار چڑھ جانے میں اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو کافر قرار دے تو اگر وہ کافر ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ یہ کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس شخص نے ناحق کسی زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو ان میں سے سب سے بہتر اخلاق والا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درمیانی چال اختیار کرو اور بلند پروازی نہ کرو اور عمل کرتے رہو، تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں داخل کر سکے گا، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی دعا اتنی جلد قبول نہیں ہوتی جتنی جلد غائب آدمی کے حق میں غائب آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعتکاف کرنے والا تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے اور اس کو ان نیکیوں کا ثواب جن کو وہ نہیں کر سکتا ان تمام نیکیوں کے کرنے والے کی طرح ملے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزہ اور قرآن پاک بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، رب میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک کے رکھا اور اس کے متعلق میری سفارش قبول فرمائیں۔ اور قرآن پاک عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روک رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرمائے۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات یعنی درود نہیں بھیج لیتے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عورتوں میں سے بہترین عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نواسوں کے والد تھے۔ میری آنکھوں نے ان جیسا کبھی نہیں دیکھا اور نہ آئندہ قیامت تک کبھی دیکھ سکیں گی۔ جو ان پر لعنت کرے اس پر اللہ اور اس کے بندوں کی قیامت تک لعنت ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ میں نے عرض کی، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک سناؤں؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں چاہتا ہوں کہ کسی اور سے قرآن پاک سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا
پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم پر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، رک جاؤ۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پیارے بہن بھائیو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ تھینک یو۔